جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ہم تو اندرونی طور پہ سیاسی اعتبار سے اس وقت ایک جو ہمارے ہاں کیفیت ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن دوسری طرف خارجہ محاذ پہ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن سے پاکستان لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر 24 اپریل کو پرائم منسٹر مودی نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا دورہ کیا اور وہاں پہ دو جو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس تھے رتلے اور کبار، ان کا افتتاح بھی کیا۔ ان کی اسپیسیفکیشنز رتلے کے بارے میں تو جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں تو کچھ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن جو کبار نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی اسپیسیفکیشنز شیئر نہیں کی، جو کہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہے 1960 کی، اس کے تحت بہت ضروری ہے۔ تو یہ معاملات بھی چل رہے ہیں کہ جو انڈس واٹرز کمشنرز ہیں دونوں سائڈ کی، ان کی ملاقاتیں ہوتی بھی رہتی ہیں، لیکن چونکہ اس وقت تعلقات میں ایک امپاس سا ہے، اسٹیل میٹ ہے، تو اس وجہ سے وہ کوآپریشن نہیں ہے جو کہ اس ٹریٹی کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ کہ یہ ٹریٹی بائی اینڈ لارج ٹھیک رہی اس کی امپلیمنٹیشن، کہ بھارت نے جو چناب ریور پہ، یہ بھی تو جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس ہیں رتلے اور کبار، یہ بھی چناب ریور پہ ہی بن رہے ہیں، جو پاکستان، اس کا پانی پاکستان کا ہے۔ دوسری طرف جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور لگتا ہے کہ انتخابات وہاں پہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں بھارت کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں راجناتھ سنگھ، انہوں نے ایک بڑا تھریٹننگ بیان دیا کہ پاکستان کو جو ہے، اگر کوئی بھی پاکستان نے ایسی حرکت کی تو ہم جو آزاد جموں اور کشمیر ہے اس پہ ہم قبضہ کر لیں گے۔ اور دوسری طرف جو RSS کے چیف ہیں موہن بھگوت، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ 20 سے 25 سال لگیں گے اکھنڈ بھارت بنانے میں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے ہی بن جائے، 12-20 سال کے عرصے میں، 15 سال کے عرصے میں یہ اکھنڈ بھارت مکمل ہو جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بر صغیر جب 1947 میں آزاد ہوا، پاکستان بنا، اس کے بعد پھر 1971 میں بنگلہ دیش بنا، تو یہ تمام ممالک دوبارہ اکھنڈ بھارت کا حصہ ہوں گے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسری طرف میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں بھارت کا، جب میڈیا میں پڑھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھارت میں ایک بڑی خوشی کی لہر ہے کہ چلیے جی عمران خان گئے اور شہباز شریف جو نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں وہ آ گئے ہیں، تو اب شاید تعلقات میں وہ جو تھا ایک قسم کا ایک روایتی جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ بحال ہو جائے۔ اور میں جو پڑھ رہا ہوں مختلف آرٹیکلز، مختلف ٹی وی چینلز سے، وہاں پہ جو کامنٹریز آ رہی ہیں، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک لحاظ سے امید کی فضا ہے بھارت میں کہ اب جو ہے مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے، اور اس کے بارے میں ہی ایک قسم کا آپٹیمزم ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے تعلقات آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب دیکھیے بھی نیریٹو کس طرح اسپن کرنے کی بات ہے، حالانکہ عمران خان نے تو بہت کوشش کی شروع دنوں میں، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ مودی اگر آئیں گے تو جموں اور کشمیر جو تنازع ہے اس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ لیکن اور انہوں نے یہ بھی، ہمارے اس وقت جو عمران خان تھے وزیر اعظم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت ایک طرف ہماری طرف قدم اٹھائے گا، ہم دو قدم ان کی جانب بڑھیں گے۔ تو یہاں تک عمران خان کی خواہش تھی، اور وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں انڈیا اینٹی بھارت نہیں ہوں، اگر بھارت چاہتا ہے تو ہم تو تعلقات کو صحیح کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اب خوشی یہ منائی جا رہی ہے کہ چلیے جی اگر ملاقاتوں کا سلسلہ کہیں سے شروع ہوتا ہے تو کوشش یہی ہوگی کہ جو لاسٹ ہمارا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی ہماری 9 دسمبر 2015 کی، جو اسلام آباد میں سشما سوراج مرحومہ جب وہ آئی تھیں، اس وقت وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی افغانستان پہ، تو اس کانٹیکسٹ میں وہ آئی تھیں، تو وہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی، تو وہ اسی سے آغاز کیا جائے دوبارہ مذاکرات کا۔ تو یہ جو ہیں اب ملاقات جو ہے، میرا خیال ہے جو پہلی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ شاید جو ہے وہ سپٹمبر میں ہے اس سال ازبکستان میں، تو وہاں شاید پہلا موقع ملے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور پرائم منسٹر مودی کو
لیکن میری درخواست یہی ہے کہ ہمیں ملاقات کے لیے نہیں کہنا، نہ ہمیں ریکویسٹ کرنی ہے، اور اگر کیونکہ ابھی دیکھیے کچھ معلوم نہیں ہے کہ اور یہ جو ہمارا جو اس وقت ہماری یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ اپنی مدت اگلے سال پوری کر دیں گی، انتخابات ہو جائیں گے، تو اگر ہم نے اس وقت مذاکرات کا سلسلہ بحال کیا تو شاید وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ ہمیں اب دوسری طرف چیزوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا پریشر بھارت پہ بلڈ کرنا چاہیے، رادر دن کہ ہمیں اور یہ کہنا چاہیے اور بھارت کو یہ موقع دینا چاہیے کہ پاکستان کی اب کوئی جو ہے کشمیر پہ انٹرسٹ نہیں رہا، بلکہ میں ایک انڈین نیوز پیپر پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ تو یہ نیریٹو چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو اپنا میسیج تھا پرائم منسٹر مودی کو جو دیا جواب میں، اور اس میں جو کشمیر کا ذکر کیا، وہ بس ایک رسم پوری کی، کیونکہ وہ ضروری ہوتا ہے ہر پاکستانی پرائم منسٹر کے لیے ایسی بات کرنا، تو ایک رسماً انہوں نے ذکر کر دیا، حالانکہ اس میں کوئی اتنی سنجیدہ کوئی چیز نہیں تھی، تو بھارت کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ وہاں پہ ایک نیریٹو ہے اور تاثر ہے، اور تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو دوبارہ سمیٹنا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس حکومت میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن مثال کے طور پر یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے، ان کی ایک رپورٹ ریسنٹلی آئی ہے، اور تیسری دفعہ کنسیکٹیولی انہوں نے بھارت کے جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، جموں اور کشمیر کے معاملات ہیں، اس نے آواز اٹھائی ہے، اور بھارت میں اس میں بہت شور مچایا گیا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ان چیزوں پہ بلڈ کرنا چاہیے، لیکن ہم وہ نہیں کر پا رہے۔ اب وزارت خارجہ میں وی ہیو ٹو ینگ فارن منسٹر اینڈ منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس، ہنا ربانی کھڑ صاحبہ تو خیر پہلے فارن منسٹر بھی رہی ہیں، لیکن اب بلاول صاحب آئے ہیں، تو میری خواہش تو یہ ہوگی کہ یہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے، اسٹرکچرل جو ریکوائرمنٹس ہیں، ریفارمز ہیں فارن آفس میں کرنے کی، وہ کی جائیں، تاکہ ایک جو جس طرح میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں ان سے ہم نبرد آزما ہو سکیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم وہی ایک آرگنائزیشنل ہمارا سیٹ اپ ہے جو کہ ایک 21ویں جو صدی کی جو ہمارے پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا وہ صحیح طور پہ نہ احاطہ کر سکتا ہے، نہ ان سے ڈیل کر سکتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے اس وقت کہ بلاول صاحب کو اگر یہ موقع ملا ہے اور تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کے کچھ ایسی چیزیں کر لیں جو کہ دفتر خارجہ کو ایک مضبوط ادارے کے طور پہ سامنے لے کے آئے، اور یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور پھر میرٹ پہ چیزیں جو ہیں اپوائنٹمنٹس وہ بھی ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہوتی ہمارے ہاں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، خود بھی میرا تجربہ یہی ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، پسند ناپسند کو رکھا جاتا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہمارے فارن منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے باہر پڑھا ہے، ان کا ایکسپوجر بھی ہے، تو شاید کچھ بہتری ہو جائے اس معاملے میں، کیونکہ جو ہے چیزیں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں پاکستان کے لیے۔ اب کس طرح ان سارے معاملات سے نکلا جائے گا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن میرا مشورہ پھر وہی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ پیشنس دکھائیے، اور پیشنس بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ جلدی کریں گے، جلد بازی سے کام لیں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔